بہت اہم باب ہے، توجہ سے سنیں، بہت سارے مسائل ہیں اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ بلا طہارت نماز پڑھنے والے کو کافر قرار دینے کی تحقیق۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں، جو شخص بلا عذر عمدن بغیر طہارت کے نماز پڑھے، نوارد میں اس کی تکفیر کی ہے، اور ظاہر الروایہ میں ہے کہ وہ کافر نہیں ہے۔ یہ اختلاف اس وقت ہے جب وہ بلا استحقاق بغیر طہارت کے نماز پڑھے، اور اگر وہ طہارت کے حکم کو غیر ضروری جان کر یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے بغیر طہارت کے نماز پڑھے تو وہ سب کے نزدیک کافر ہے۔ اور اگر اس کی نیت استہزاء اور سخریہ کی نہ ہو، اور اس نے یہ سمجھو کہ اس میں اتنا حرج نہیں ہے، بلکہ محض سستی یا حکم شرعی سے جہالت کی وجہ سے بلا وضو نماز پڑھی، تو یہ کسی کے نزدیک کفر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب کسی چیز کے کفر ہونے یا کفر نہ ہونے میں اختلاف ہو تو ظاہر مذہب عدم تکفیر ہے، بلکہ فقہاء نے کہا ہے کہ اگر مومن کی تکفیر پر 70 روایات متفق ہوں اور ایک ضعیف روایت عدم تکفیر کی ہو تو مفتی اور قاضی پر لازم ہے کہ اس کی تکفیر نہ کرے۔ فاسقوں کے لیے زجراً دعا نہ کی جائے۔ اس حدیث میں ابن عامر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدیث میں ہے بغیر طہارت کے نماز مقبول نہیں ہوتی اور مال حرام سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور تم بصرہ کے حاکم رہ چکے ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مطلب یہ تھا کہ حاکم بصرہ ہونے کی وجہ سے تمہارے ذمہ بکثرت حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، اور جن کے ذمہ اللہ کے اور بندوں کے حقوق ہوں، اس کو دعا سے فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا منشا زجر و توبیخ تھا، اور اس کو توبہ کرنے اور حق تلفیوں کی تلافی کرنے اور آئندہ ظلم نہ کرنے پر برانگیختہ کرنا تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اخیار تابعین ہمیشہ کفار کے لیے ہدایت کی اور فساق کے لیے توبہ کی دعا کرتے رہے ہیں۔ مال حرام سے استبراء کا طریقہ۔ مال حرام سے، جنہوں نے حرام کا مال لے لیا، آپ اس سے کس طرح جو ہے نا وہ نپٹا جائے۔ جس شخص کے پاس سود، رشوت، چوری اور غصب وغیرہ سے مال حرام ہو اور اب وہ طیب ہونا چاہتا ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اتنا مال صاحب حق کو یا اس کے وارثوں کو واپس کر دے۔ اگر حکومت کا مال لیا ہے تو اتنا مال حکومت کے کسی فنڈ میں داخل کر دے، اور اگر اس کے وارثوں کا پتہ نہ چلے تو اتنے مال کو اس شخص کی طرف سے کسی فقیر پر صدقہ کر دے اور اس کا ثواب صاحب حق کو پہنچا دے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا اگر مال ظلم سے لے لیا ہے، سود، رشوت سے ظلم سے لے لیا ہے، چھین لیا اسے، اب وہ بندہ آگے سے وفات پا گیا ہے، یا وہ بندہ آپ کو مل نہیں رہا، کسی اور ملک کا، کسی اور علاقے کا تھا، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اتنا مال جتنا آپ نے وہ ظلماً لیا تھا، وہ مال آپ کسی فقیر کو دے دیں یا کسی مسجد پہ دے دیں، اور اس کا ثواب اسی شخص کی طرف بھیجیں کہ جس کا وہ مال تھا، کہ مالک یہ مال اسی کا تھا، تو اس کا ثواب جو میں یہ صدقہ کر رہا ہوں تو اسی کی طرف سے کر رہا ہوں، یا کسی مسجد میں دے رہا ہوں تو یہ میں اسی کی طرف سے دے رہا ہوں، تو اس کو اس کا اجر مل جائے گا، اور یہ اسے اس کو چھٹکارا مل جائے گا حرام والے مال سے۔ باب 84، کامل وضو کرنے کا طریقہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم حمران بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار اپنے چہرے کو دھویا، پھر دایاں ہاتھ کونی تک 3 بار دھویا، پھر اس طرح بائیں ہاتھ کونی تک 3 بار دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دایاں پیر ٹخنوں تک 3 بار دھویا، پھر اس طرح بایاں پاؤں 3 بار دھویا۔ پھر انہوں نے کہا، جس طرح میں نے وضو کیا ہے اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ وضو کا وہ طریقہ ہے جو الحمدللہ اہل سنت میں مروجہ ہے، اہل سنت والجماعت اسی طرح وضو کرتے ہیں۔
وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور دوران نماز سوچ و بچار نہ کرے تو اس کے تمام پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہے۔ اب یہ بریکٹ میں انہوں نے دیا ہے، صغیرہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ ابن شہاب نے کہا ہمارے علماء کہتے ہیں نماز کے جو وضو کیے جاتے ہیں ان سب میں یہ کامل ترین وضو ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم حمران بیان کرتے ہیں کہ یہ میرا چشمدید واقعہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک برتن منگوایا، اس کو ٹیڑھا کر کے 3 بار اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے برتن سے پانی لیا اور کلی کی اور ناک کو پانی سے صاف کیا، پھر 3 مرتبہ چہرہ اور کونے تک کلائیاں دھوئیں، پھر سر کا مسح کیا، پھر 3 مرتبہ پیر دھوئے۔ پھر حضرت عثمان نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جس شخص نے میرے اس طریقے کے مطابق وضو کیا اس کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ اس میں سوچ بچار نہ کہ اس کے تمام سابقہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سر کے مسح کرنے میں تکرار کے مسنون ہونے پر امام شافعی کے دلائل، حدیث نمبر 442 میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اعضاء وضو کو 3 بار دھویا اور سر کا مسح کیا۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں سر کے مسح کی تکرار میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ 3 بار سر کا مسح کرنا مستحب ہے، جیسے کہ باقی اعضاء کو 3 بار دھونا مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد اور اکثر فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ سر کا مسح 1 بار سے زیادہ نہ کیا جائے، اور احادیث صحیحہ میں صرف 1 بار مسح کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں مطلقاً مسح کرنے کا ذکر ہے۔ امام شافعی نے صحیح مسلم کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار وضو کیا، اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار سر کا مسح کیا، اور سر کے مسح کو باقی اعضاء کے 3 بار دھونے پر قیاس کیا ہے، اور جن احادیث میں 1 بار سر کا مسح کرنے کا ذکر ہے ان کو بیان جواز پر محمول کیا جائے۔ سر کے مسح میں تکرار کے مسنون نہ ہونے پر ائمہ ثلاثہ کے دلائل، علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ سر کے مسح میں تکرار سنت نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم، نقی، مجاہد، طلحہ بن مصرف اور حکم سے بھی اس طرح مروی ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اکثر کا اسی پر عمل ہے اور بعد کے لوگوں کا بھی اسی پر عمل ہے۔ امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ تکرار سنت ہے۔ خرسانے کا 3 بار مسح کرنا افضل ہے اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا سب کا قول یہ ہے کہ سر کا مسح صرف 1 بار ہے۔ امام شافعی نے کہا سر کا مسح 3 بار کیا جائے گا، کیونکہ امام ابو داؤد نے شقیق بن سلمہ سے روایت کیا کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے 3 بار کلائیں دھوئی، 3 بار سر کا مسح کیا، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے، اور اسی کی مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اصحاب سے مروی ہے۔ اور حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن اوفا، حضرت ابو مالک، حضرت ربیع، حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار وضو کیا، اور حضرت ابی کی حدیث میں ہے یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے رسولوں کا وضو ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اس لیے کہ طہارت میں اصل سر ہے تو چہرے کی طرح اس میں بھی تکرار مسنون ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو بیان کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کا 1 بار مسح کیا۔ امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور 1 بار سر کا مسح کیا، اور کہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھے وہ اس وضو کو دیکھ لے۔ اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ بن اکو اور حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے کہا آپ نے سر کا 1 بار مسح کیا، اور ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی حکایت کرنا دائمی عمل کی خبر دینا، اور دائمی عمل وہی ہوتا ہے جو افضل اور اکمل ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو خلوت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی حکایت کی ہے، اور اس وقت میں افضل عمل ہی
کیا جاتا ہے۔ نیز تیمم کے مسح میں تکرار نہیں ہے، اور زخم پر پٹی کے مسح میں تکرار نہیں ہے، اور سر کے کسی نوع میں تکرار نہیں ہے، تو پھر سر کے مسح میں بھی تکرار نہیں ہوگی۔ اور تکرار کے قائلین نے جو حدیث بیان کیے ہیں ان میں سے کسی میں تکرار مسح کی تصریح نہیں ہے۔ امام ابو داؤد نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تمام صحیح روایات اس پر دلالت کرتے ہیں کہ سر کا مسح ایک بار ہے، کیونکہ انہوں نے اعضائے وضو کو تین بار دھونے کا ذکر کیا، اور ان حدیث میں یہ مذکور ہے انہوں نے سر کا مسح کیا اور اس کے عدد کا ذکر نہیں کیا، جیسے باقی اعضائے وضو کے دھونے میں عدد کا ذکر کیا ہے۔ جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے سر کا 3 بار مسح کیا، اس کو یحییٰ بن آدم نے روایت کیا، اور اس کی وکیع نے مخالفت کی ہے، اس نے کہا فقط 3 بار وضو کیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت یہ ہے کہ انہوں نے تین بار اعضائے وضو کو دھویا اور سر کا مسح کیا، اور اس کے عدد کا ذکر نہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس طرح روایت کیا ہے۔ امام ابو داؤد نے کہا یہی صحیح ہے، ہم نے جو احادیث بیان کیے وہ صحاح کی روایات ہیں، اس سے لازم آیا ہے کہ اس کی مخالفت روایت ضعیف ہے، اور جن احادیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار وضو کیا، اسے مسح کا ما سوا مراد ہے، کیونکہ اس حدیث کے راوی جب مسح کا الگ ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے سر کا 1 بار مسح کیا، اور تفصیل اجمال کی حاکم اور تفسیر ہوتی ہے۔ اجمال تفصیل کا معارض نہیں ہوتا، جس طرح خاص عام کا معارض نہیں ہوتا، اور امام شافعی کا سر کے مسح کو باقی اعضاء پر قیاس کرنا تیمم سے منقوض ہے، یعنی ہم اس کے مقابلے میں سر کے مسح کو دھونے پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح تیمم کے مسح میں تکرار نہیں ہے اس طرح سر کے مسح میں تکرار نہیں ہے، اور مسح کو مسح پر قیاس کرنا مسح کو دھونے پر قیاس کرنے کی بنسبت زیادہ قوی ہے۔ نیز جب سر پر 3 بار مسح کیا جائے گا تو پھر وہ مسح نہیں رہے گا بلکہ وہ دھونے کے مترادف ہوگا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پر 1 بار مسح بیان جواز کے لیے کیا اور 3 بار مسح افضل امر کے بیان کے لیے کیا، اس طرح ان دونوں حدیثوں میں تعارض نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر راوی نے 1 بار مسح کر کے یہ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، اور یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ دائماً اس طرح وضو کرتے تھے۔ نیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ اس لیے بیان کیا ہے کہ سائلین اور حاضرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی وضو کا طریقہ اور کیفیت معلوم ہو جائے۔ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہوتا تو مطلقاً یہ نہ کہتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ شقیق بن سلمہ کی روایت میں جو 3 بار سر کے مسح کا ذکر ہے وہ راوی کی خطا ہے، کیونکہ جب تمام راوی ایک شخص سے ایک ہی حدیث کی روایت کریں اور تمام راوی ایک صفت کو بیان کریں اور ایک راوی اس کی مخالفت صفت کو بیان کرے تو اس ایک راوی پر خطا اور غلط کا حکم لگایا جائے گا، خواہ وہ ثقہ اور حافظ، اور جب اس کی ثقاحت اور حافظہ معروف نہ ہو تو پھر اس کی روایت میں خطا کا واقعہ ہونا اور زیادہ یقینی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔